اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون صدق اللہ مولانا العظیم وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین، ایک شعر جو ہم سنتے رہتے ہیں اور شاید کچھ لوگوں نے نہیں بھی سنا ہو، یا تا اے پاسے اسلوں آمین ہاں جے آیا ہی ڈیہوں ڈیہ وکھڑی ودھا، یا تو اس طرف تجھے آنا ہی نہیں چاہیے تھا، اگر آ گیا ہے تو لفظ ہے وکھڑی۔ یہ تصغیر کا ایک طریقہ ہے جو سندھی زبان میں تو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اسی طرح سرائکی زبان میں جس کی تھوڑی بہت شدھ بدھ ہے۔ سندھی زبان میں ہم بولتے ہیں چھوٹے کو ننڈو، اور بھی عاجزی کا لفظ اس میں ڈال دیں تو ننڈڑو، اور بھی کریں تو صفا ننڈڑو۔ یہ تصغیر کا ایک، یہ بھی عربی کا ایک کی اصطلاح ہے، سندھی گرامر کی بھی کوئی ضرور اصطلاح ہوگی اس کے لیے۔ تو ایک تو ہوتا ہے لفظ جو سرائکی اور سندھی میں بولا جاتا ہے وکھ، یعنی اردو میں بولیں گے قدم، ایک قدم اس کے آگے دوسرا۔ تو ہو سکتا ہے یہ شعر خواجہ غلام فرید کا ہو، واللہ عالم۔ وہ فرماتے ہیں یا تو اے پاسے اس طرف تمہیں آنا نہیں چاہیے تھا، جے آ گیا ہے تو وکھ ودھا۔ وہ لفظ وکھ بھی نہیں بول رہے ہیں، وکھڑی تصغیر کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ وکھڑی کا مفہوم اردو میں کیا بنتا ہے؟ چھوٹا سا قدم، ایک بڑا قدم، ایک درمیانہ قدم، ایک چھوٹا سا قدم۔ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جب آ گیا ہے اس میدان میں تو وکھڑی ودھا، چھوٹا قدم بڑا۔ وہ چھلانگ مارنے کے لیے نہیں فرما رہے ہیں، جمپ مارنے کے لیے نہیں فرما رہے ہیں، دوڑنے اور بھاگنے کے لیے نہیں فرما رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں چھوٹا قدم لیکن آگے کی طرف، لیکن آگے کی طرف، پیچھے کی طرف نہیں۔ ایسا ہوتا ہے زندگی میں کہ آدمی ایک قدم آگے بڑھاتا ہے بڑے تیزی کے ساتھ، پھر وہ 4 قدم پیچھے چلا جاتا ہے، پھر نہ وہ پیچھے کا رہتا ہے نہ آگے کا رہتا ہے۔ تو جب قدم، یعنی پہلے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں آنا نہیں چاہیے تھا، سوچ لینا چاہیے تھا کہ مجھے جانا ہے کہ نہیں جانا۔ جب تو آیا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ تو سوچ سمجھ کے آیا ہوگا، غور و فکر کر کے آیا ہوگا۔ جب یہ فیصلہ لے لیا ہے تو پھر ایک قدم آگے، چھوٹا قدم آگے کی طرف رکھ۔ تو یہ جماعت بھی اسی مفہوم کو سمجھے، ہم سب اس مفہوم کو سمجھیں کہ ہم جب مل جل کے قدم آگے رکھتے ہیں پھر پیچھے نہیں لیتے، اور لینا بھی نہیں چاہیے، لینا بھی نہیں چاہیے۔ اور کبھی بھی ہمیں جو ایک ماضی کے افسانے ہوتے ہیں اس میں ہم گم ہو جاتے ہیں، اور پھر اس تصورات میں ہی کھوئے رہتے ہیں کہ میرا باپ جو تھا وہ بادشاہ تھا، میرا دادا جو تھا وہ تو شہنشاہ تھا، پردادا جو تھا اس کو تو سکندر تھا۔ اس طرح کی ماضی کے افسانوں میں ہم کھوئے رہتے ہیں، جبکہ حال کے جو چیلنجز ہوتے ہیں جو ہمیں پکار رہے ہوتے ہیں کہ مرد ہے تو اتر آگے بڑھ اور مجھ کو سنبھال، اس سے ہم پہلو تہی کرنے کے لیے ہم پیچھے کی طرف سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم اور آپ حال کے مرد بنے، اس لمحے کے مرد بنے،
اس وقت کیا چیلنج ہے جو ہمارے سامنے ہے، پہلے تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، پھر اس کو ٹیکل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے۔ جب سمجھ گیا کہ یہ میری ذمہ داری ہے، جب سمجھ گیا کہ میں اس کو سنبھالوں گا، اس میں ہاتھ ڈالوں گا، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، تم جب اللہ کی مدد کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی مدد پہنچ جاتی ہے۔ صحیح طریقے سے جب اس مشکل کو تم سنبھالنے کی کوشش کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی مدد پہنچتی ہے، کامیابی کے راستے کھلتے ہیں۔ تو اس لیے اس جماعت کو مل جل کے چھوٹے چھوٹے قدم آگے لینے ہیں۔ ہمیں یہ دوبارہ عاجز عرض کر رہا ہے کہ ہم ریس لگانے نہیں جا رہے ہیں، ریس لگانے والے تھک جاتے ہیں۔ آپ نے وہ مثال سنی ہوگی جو ایک کچھوے اور خرگوش کی کہانی تھی کہ خرگوش نے کچھوے کو چیلنج کیا تھا کہ تم مجھ سے، یا خرگوش نے اس کو بولا تھا کہ چلو ریس لگاتے ہیں۔ خرگوش نے سوچا کہ یہ کچھوا بیچارہ تو کچھوے کی چال چلتا ہے، آہستہ آہستہ آہستہ، اس کو تو ٹائم لگتا ہے، میں اتنا تیز رفتار کہ میری کتے بھی میری ہوا کو نہیں سونگھ پاتے، یہ کیا ہوتا ہے؟ خرگوش نے کہا چلو دوڑ لگاتے۔ خرگوش نے ایک تیز دوڑ لگائی، تھوڑا تھک گیا، دیکھا خرگوش نے دیکھا وہ کچھوا پیچھے تھا اور وہ وہاں پر بیٹھ گیا سانس لینے کے لیے، اور اس کو نیند ہی آ گئی۔ پھر اس نے دیکھا تھوڑا قریب پہنچا ہے، اس نے ایک اور تیز دوڑ لگائی اور پھر کافی فاصلے پر چلا گیا، پھر وہ تھک گیا، پھر وہ آنکھ بند کر کے سو گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا جو فنش لائن، جو ایک فنشنگ پوائنٹ تھی جہاں پہنچنے والا ریس جیت جاتا، وہاں کچھوا پہنچ رہا تھا اور یہ نیند سے اٹھ رہا تھا۔ خرگوش ہار گیا تھا کیونکہ اس کچھوے نے اپنے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے کی جو ایک عادت تھی وہ جاری رکھی، رکا نہیں، چلتا ہی رہا چلتا ہی رہا چلتا ہی رہا چلتا ہی رہا، تو اس تیز رفتار خرگوش سے وہ بازی جیت گیا۔ یہ صرف ہمارے ادب کی کہانی نہیں ہے، یہ عربی ادب میں بھی یہ کہانی ملتی ہے، یہ انگلش لٹریچر میں بھی یہ کہانی ملتی ہے، پوری دنیا میں یہ کہانی ملتی ہے۔ یعنی کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک مانی ہوئی حقیقت ہے، یہ ایک مانی ہوئی حقیقت ہے۔ تو دوستو، ہم نے بھی قدم آگے، چھوٹے چھوٹے قدم آگے رکھنے ہیں، بڑھتے جانا ہے، اور یہ ہماری روحانی جو تربیت ہے اس کا سلسلہ بھی ایسے چلتا ہے۔ لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ چٹ مٹ منگنی پٹ بیا، مجھے یہیں پر جو ہے نا وہ چوغا بھی پہنا دو، امامہ بھی پہنا دو، داڑھی بھی لگا دو، اور مجھے خلافت بھی دے دو، پیر بھی بنا دو، درگاہ بھی بنا دو۔ یہ چیزیں کوئی کھیل تماشا نہیں ہوتی دوستو، یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہوتا، یہ تو خدا کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے کہ وہ کس کو کس منصب کے لیے یا کس کام کے لیے چن لیتا ہے۔ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اس کے دربار پر حاضری دیتے رہیں، ہم خدمت کے لیے حاضر رہیں، ہم اپنی کوششوں کو جاری رکھیں۔ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہوتا ہے۔ وہ خود فرماتا ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء، میں اپنے دوستی کے لیے جس کو چاہے میں اس کو منتخب کر لوں، یہ میری مرضی ہوتی ہے۔ تو ہمیں دروازہ کھٹکھٹانا ہے، دروازے پر بیٹھنا ہے، آنا ہے، اپنی امید قائم رکھنی ہے، تعلق جوڑے رکھنا ہے۔ در راہ طلب مردن شرط است، طلب کی راہ میں چلتے چلتے، یعنی طریقت کی بات ہو رہی ہے، یہ کاروبار کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ کوئی سیاست کی نہیں ہو، اس کی تقاضائیں الگ ہوں گی۔ میں طریقت کی راہ کی اس وقت بات کر رہا ہوں کہ اس طلب کی راہ میں چلتے جاؤ اور چلتے چلتے سفر کو جاری رکھتے ہوئے تم پر موت آ جائے، یہی کامیابی ہے۔ تو ہم تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں یا دنیا کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے کیا ہیں؟ یعنی یہ بھی طریقت کے راستے کی بات ہو رہی ہے۔ تو بہرحال تو انشاءاللہ یہ چھوٹے چھوٹے قدم ہم آگے بڑھاتے رہیں گے، اور یہ جو بھی احباب یہاں آج پہنچے ہوئے ہیں ان سب احباب کو یہ گزارش کی جاتی ہے کہ جب ہم سفر شروع کرتے ہیں نا
تو ہم کامیابی کی تلاش میں ہوتے ہیں. وہ کشوا بھی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا رہا تھا، وہ کامیابی کی تلاش میں تھا نا، کسی تلاش میں تھا. وہ خرگوش دوڑ لگا رہا تھا، وہ کیا چیز ڈھونڈ رہا تھا؟ کامیابی ڈھونڈ رہا تھا. تو ہم اور آپ اس طریقت کی راہ، اب طریقت کی میں بات عرض کر رہا ہوں، جب طریقت کی راہ میں اٹھا رہے ہیں قدم، چل رہے ہیں، تو ہم کامیابی چاہ رہے ہیں، ہم کامیابی چاہ رہے ہیں. تو جو آیت کریمہ میں نے عرض کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم میری محبت کی راہ میں چلتے ہو، میری الفت کی راہ میں چلتے ہو، میری قربت کی جستجو میں چلتے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر مجھے یاد کرو بہت زیادہ. وَاذْكُرُوا اللَّهَ، بہت زیادہ یاد کرو، کثرت سے یاد کرو، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو اسی ذکر کی تلقین ہمیں مرشد نے فرمائی ہے. تو یہاں ہم نے تعلق قائم کیا مرشد کے ساتھ، نسبت قائم کی، اور مرشد نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. تو وہ ذکر قلبی ہوتا ہے جس کی یہاں تلقین کی جاتی ہے. زبانی ذکر بھی اپنی جگہ ہے، لیکن قلبی ذکر کی شان نرالی ہے، یہ افضل ترین ذکر ہے. اس ذکر کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں بائیں جانب انسان کا دل ہے. اس دل میں آپ کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے ہر وقت توجہ رکھیں کہ دل ذکر کر رہا ہے اللہ 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 اللہ. یہ قلبی ذکر ہے، یہ خیال اور توجہ سے ہوتا ہے. تو جو پہلے بات عرض کی جا رہی تھی کہ جب ہم میدان میں اترتے ہیں، تو جس میدان میں ہم اترے ہیں، ہم نے کامیابی کی تلاش میں قدم بڑھائے ہیں. تو میں نے عرض کیا تھا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائیں گے، اور پھر عرض کیا تھا کہ وہ تیز دوڑنے کی بزرگ نے، خواجہ صاحب نے ذکر نہیں کیا ہے، انہوں نے چھوٹے قدم کا ذکر کیا ہے، شعر پڑھا تھا. تو وہ جو ہماری کامیابی کی طرف یہ جو قدم بڑھانے کی بات ہو رہی ہے، اس طرح سمجھے دو طرح کے گھوڑے ہوتے ہیں. بڑا خوبصورت جانور ہے گھوڑا، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی پیارا جانور. تو ایک گھوڑے وہ ہوتے ہیں جو ایک چھوٹے مقابلے کے لیے تیار کیے جاتے ہیں، چھوٹی ریس کے لیے تیار کیے جاتے ہیں، وہ جیت جاتے ہیں چھوٹی ریس. کچھ گھوڑے ایسے ہوتے ہیں جو جنگ کے لیے تیار کیے جاتے ہیں، کچھ گھوڑے ایسے ہوتے ہیں جو لمبی ریس کے لیے تیار کیے جاتے ہیں، جو تھکتے نہیں ہیں. وہ صبح سے شام تک دوڑیں گے، تھکیں گے نہیں. تو فقیروں، ہمیں مرشد کامل نے لمبی ریس کے لیے تیار کیا ہے. یہ کوئی ایک دن یا ایک ہفتے کی ریس نہیں ہے. یہ ریس تو جس طرح میں نے عرض کیا تھا، طلب کی راہ میں مرنا ہی کامیابی ہے. اس جستجو میں تا دم آخر ہمیں سفر کو جاری رکھنا ہے. تو آپ لمبے ریس کے گھوڑے ہیں، تو وہ آپ سفر کو اس انداز میں جاری رکھیں، بڑھتے چلے جائیں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تمہیں مشکلات آن گھیریں، دشمن آپ کو آ کر گھیر لیں، آپ کے دین کے دشمن، آپ کے جان کے دشمن، آپ کے اولاد کے دشمن، آپ کے اموال کے دشمن وہ آپ کو گھیر لیں، تو پھر تمہیں یہ کرنا ہے کہ مجھے یاد کرتے چلے جاؤ، مجھ پر بھروسہ کرتے چلے جاؤ، اور قدم آگے بڑھاتے چلے جاؤ، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت زیادہ کرو، تم فلاح پا جاؤ. کامیابی کو لفظ فلاح سے بیان کیا گیا ہے. کیا خوبصورت ایک مرکب بنایا گیا ہے، کمبینیشن بنایا گیا ہے، ذکر اور فلاح. فلاح کا جو لفظ آپ کے ذہن میں آتا ہے، فلاح کیا ہوتی ہے، وہ تو عربی کی لغت ڈھونڈنی چاہیے. اگر مجھے پہلے پتا ہوتا کہ لفظ فلاح سامنے آئے گا تو آج ضرور وہ ڈکشنری دیکھ کر آتا کہ فلاح کو عربی لغت میں کس طرح بیان کرتے ہیں. لیکن جو میرا ناقص خیال ہے، وہ سوچ ہے، اس کے مطابق میں یہ اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ہو سکتا ہے یہ غلط ہو. فلاح ایسے بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص پانی کے درمیان میں اپنے آپ کو موجود پائے اور لہریں اس کو گھیر لیں، بھنور اس کے دائیں بائیں ہوں، پانی کے بھنور اس کو گھیر لیں،
اور وہ عنقریب ڈوبنے والا ہو، اچانک اس کو چھوٹی سی کوئی لکڑی کا ٹکڑا مل جائے، اس لکڑی کے ٹکڑے کو وہ پکڑ لے، یا ڈوبتے 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 کوئی چھوٹا سا ایک مٹی کا ٹیلا اس پانی کے درمیان اس کو مل جائے، اس ٹیلے پر چڑھ جائے، یا ڈوبتے ڈوبتے غوطہ مارتے مارتے کوئی درخت اس کو مل جائے، اس درخت پر چڑھ کر اوپر بیٹھ جائے، تو عاجز کے ناقص خیال میں یہ فلاح میں آ گیا کہ اتنے بڑے عذاب سے کہ زندگی خطرے میں تھی، وہ فلاح میں آ گیا۔ فلاح کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص اپنے آپ کو نہ صرف بچانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، وہ اس طرح بچانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ وہ کسی سے دشمنی مول نہیں لیتا، دشمنی کسی کے خلاف پالتا نہیں ہے، کسی کو نقصان پہنچانے کا تصور اس کے دل میں نہیں ہے، اپنی کامیابی چاہتا ہے، اپنی ترقی چاہتا ہے، اپنے آگے بڑھنا چاہتا ہے، لیکن کسی اور کے نقصان کی قیمت پر نہیں، کسی اور کے خسارے کی قیمت پر نہیں۔ وہ اوروں کا بھی بھلا چاہ رہا ہے لیکن اپنی کامیابی کے لیے بھی کوشش کر رہا ہے، یہ ہوتی ہے فلاح۔ تو فقیروں، کبھی بھی ہم اور آپ کے دل میں ایسا خیال نہ آئے کہ بھائی وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک پیاسی بکری تھی، اذانیں بھی ہو رہی ہیں، وہ اچھا اس کو چھوڑتے ہیں۔ تو اب ذکر کا طریقہ آپ نے سن لیا، اور ذکر کو جاری رکھیں، صبح بھی ذکر کریں، شام بھی ذکر کریں، آپ سب کو ذکر کی اجازت ہے، اور مراقبہ کریں۔ مراقبہ سے پہلے ختم شریف پڑھیں، ختم شریف پڑھنے کے لیے 11 مرتبہ درود پاک، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 11 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ قریش، اور پھر درود شریف، یہ ہم اپنا معمول بنائیں، ہم روزانہ ختم شریف پڑھیں، یہ ہم اپنے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تحفہ پیش کریں، آپ کے آل پاک کی بارگاہ میں، صحابہ، خلفاء راشدین، ائمہ کرام، سب اولیاء، خصوصاً مشائخ نقشبند، خاص الخاص مرشد کامل کو، پھر آنکھیں بند کر کے اور سب چیزیں، خیالات دل و دماغ سے نکال دیں، مکمل حضور قلب ہو۔ ہم ایسا مراقبہ پتہ نہیں ہم نے کبھی کیا بھی ہوگا یا نہیں کیا ہوگا، مکمل یکسوئی، ہر چیز بھول جائے، کچھ بھی یاد، بلک ہمارے مرشد تو فرماتے تھے کہ اپنے آپ کو بھی بھول جائیں، بس اللہ پاک کی ذات پاک موجود ہے، اور جو سانس اندر جائے اللہ، جو سانس باہر جائے اللہ، اللہ 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 اللہ، یہ ذکر کی مشق جاری رہے، مرشد کامل کا تصور ہو، ان کے سینے سے وہ فیض، وہ روشنی ہمارے دل میں آ رہا، اور نماز پابندی سے ادا کریں۔ جو اب آپ نے رپورٹ سنائی کہ الحمدللہ مثالی برانچز قائم ہو رہی ہیں، 250 کے قریب ان کی برانچز، مثالی برانچز کی تعداد انہوں نے بتائی، مجھے امید ہے اس شریف کے موقع تک مثالی برانچز کی تعداد جو ہے وہ 300 سے بھی کراس کر جائے گی، اور انہوں نے 700 سے زائد برانچز بتائیں کہ ہمارے جماعت اصلاح المسلمین کی برانچز ہیں، اور الحمدللہ بہت جلد آپ 1000 کے ہندسے کو بھی عبور کر لیں گے، یہ برانچز بڑھیں گی، اور پھر آپ کے پاس دستور عمل موجود ہے، اس کے مطابق جو بھی عہدیداران ہیں اپنے کام کو بہتر طریقے سے سر انجام دینے کی کوشش کریں، اور ہم سب نماز کا اہتمام کریں، پابندی سے ادا کریں، دل کے حضور سے ادا کریں، رمضان کے مہینے میں ہم روزے رکھیں، زکوٰۃ جس کسی پر واجب ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے، صاحب دولت غنی لوگوں پر حج فرض ہے تو وہ حج ادا کریں، اسی طرح جو فرائض ہیں شریعت کے ہم ان کا پورا دھیان رکھیں، اور باقی ذکر صبح سے لے کر شام تک ذکر، اور اپنے معاش کو مضبوط بنائیں، محنت کریں اپنے کاروبار میں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے معاش کو کشادہ بنا دے، اور پھر اپنی اولاد، بیٹے اور بیٹیوں کو تعلیم دلوائیں، بہتر سے بہترین تعلیم دلوائیں، ان کی اچھی تربیت کریں، اور ہم یہاں سب یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں سیکھنے کے لیے۔ عرس مبارک کے بارے میں اعلان ہوا، ہماری دعا ہے کہ یہ عرس مبارک خیر و عافیت سے ہو، اور جو بہتر ہو وہی ہو، اور ہماری دعا ہے کہ ہمارا ملک پاکستان اور ترقی کرے، آپ لوگ ترقی کریں گے تو ملک ترقی کرے گا، آپ کی ترقی پر اس کا انحصار ہے، آپ کی کوششیں اس ملک کو بہتر بنا سکتی ہیں، تو باخبر رہیں صورتحال سے، ملک کی صورتحال سے باخبر رہیں، اور خود باخبر رہنے کی کوشش کریں۔ میرے منہ کے الفاظ سن کر کہ صحیح وہ اس نے مجھے یہ بتایا تھا کہ وہ یہ کچھ ہو رہا تھا،
نہیں، خود آپ اس کو سمجھنے کی اور پرکھنے کی کوشش کریں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ جب ووٹ دینے کا زمانہ آئے تو ضرور ووٹ کاسٹ کریں اور سوچ سمجھ کے ووٹ کاسٹ کریں، جو آپ کے لیے کیا بہتر ہے، آپ کے بچوں کے لیے کیا بہتر ہے، آپ کے مستقبل کے لیے، پھر آپ کے گاؤں کے لیے کیا بہتر ہے، پھر آپ کے علاقے کے لیے کیا بہتر ہے، پھر آپ کے صوبے کے لیے کیا بہتر ہے، پھر آپ کے ملک کے لیے کیا بہتر ہے۔ سوچ سمجھ فیصلے جب زمانہ بھی ہے اور سوچ بچار کر کے صحیح جگہ آپ اس کو استعمال کیا کریں۔ ہماری دعا ہے کہ آپ کے شعور میں اضافہ ہو، آپ کے علم میں اضافہ ہو، آپ کی سمجھ میں اضافہ ہو، اور حضور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی سمجھ والے اور ہمت والے لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی علم والوں کو زیادہ پسند فرماتے تھے۔ سنا آپ نے؟ علم والوں کو، وہ علم وہ جس کے ساتھ حق اور باطل کو سمجھنے کی اور پرکھنے کی جس میں صلاحیت ہو، جس نے کتابیں تو بڑی پڑھ لی لیکن حق اور باطل کو پرکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس میں سچ دو غلط اور صحیح کو سمجھنے کی اس میں صلاحیت نہیں ہے، تو پھر اس کا علم کس کام کا ہوگا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام علم والوں سے پیار کرتے، تو اس لیے یہ جماعت بھی اپنے بچوں کو علم کے میدان میں آگے بڑھا رہی ہے۔ ہماری بیٹے ہماری بیٹیاں علم کے میدان میں آگے بڑھ رہے ہیں، تو وہ قرآن مجید بھی پڑھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ جو ماڈرن ایجوکیشن ہے، اسکول کالج یونیورسٹیز کی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ جی، یہ دعا فرمائیں جو ہمارے فلسطینی بھائیوں پر کٹھن ٹائم آیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو آسان کرے، اور جو عالم اسلام ہے ان کو توفیق ہو کہ ان کے لیے بہتر فیصلے کریں، ان کی معاونت کریں، اور ہم جہاں جہاں مظلوم دنیا میں بستے ہیں، مشکلات کا شکار ہیں، ان سب کے لیے دعا ہے، ہم سب کے لیے دعا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد و علیہ وسلم۔